عشق ایپیسوڈ نمبر 18۔ ریشما کی آنکھ کھلی تو 7 بج رہے تھے کہ وہ کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے سے ریان یزدانی سے پیچھے کو ہٹتی اپنا لباس اٹھاتے باتھ روم میں بھاگ گئی اور فریش ہوتے باہر نکلی تو بال کھولے کنگھا کرنے لگی اور ڈریسنگ ٹیبل سے ریان کو دیکھنے لگی۔ کیا انہیں ناراض کر دیا تھا؟ ایسے ہی سو گئے تھے۔ کتنا صبر ہے نا، بیوی کو ایسے عیاں کرتے، خود پر سلاتے، سو بھی گئے۔ اپنے وجود کی آفت کو بھی اگنور کر دیا۔ واہ! یشما نے بال کیچر میں مکید کرتے اب تیار ہونا شروع کر دیا۔ 7:30 بجے وہ تیار ہو چکی تھی۔ اب سے اپنی مما کے گھر جانا تھا۔ وہ وائٹ گھیردار فراک پہنے، لال دوپٹہ اوڑھے، جھمکے پہنے اب ایک نظر اپنی تیاری دیکھتے سیلفی لینے لگی۔ جب ریان یزدانی بیڈ سے اٹھ کے اس کی تیاری دیکھنے لگا تھا، ریان یزدانی کی آنکھ کھلی تو اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی ادھ کھلی آنکھوں سے یشما کی تیاری دیکھی تو بیڈ سے پاؤں سرکاتے اب سلیپر پہنے نیچے اترتے چلنا شروع کیا اور ایسے اگنور کیا جیسے دیکھا بھی نہ ہو۔ یہ محترمہ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ صبح صبح اتنا تیار ہوتے میرے جاگے ارمانوں کو مزید بھڑکا رہی ہیں، اور جب کچھ کرنے کا کہتا ہوں تو کرتی نہیں ہیں، ضدی ہوتی جا رہی ہیں، بدتمیز بیوی۔ ریان یزدانی برا سا منہ بناتے فریش ہوتا اب شاور کھول چکا تھا، ساتھ ہی باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ یشما، یشما! ریان یزدانی نے تیز آواز سے اسے پکارا۔ جی۔ یشما بھاگ کر دوپٹہ اتارتے بیڈ پر اچھالتے اپنے بال سمیٹتے باتھ روم کی جانب بھاگی۔ کیا ہوا؟ یشما نے جلدی سے پوچھا۔ یار وہ میرا یونیفارم استری کر دو، میں بھول گیا اٹھانا، اور پریس بھی نہیں ہے، ذرا جلدی سے پریس کر دو۔ ریان نے ادھ کھلے دروازے سے اپنی بات کہی۔ جی، ابھی کر دیتی ہوں، یشما نے زمین دیکھتے فرمانبرداری سے جواب دیا اور پلٹنے لگی۔ اتنی فرمانبرداری تم رات کو بھی دکھا دیتی تو ابھی مجھے پین نہ جھیلنا پڑتا۔ ریان یزدانی نے طنز کرتے باتھ روم کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا جو مزے سے جی کرتے اسے سلگا رہی تھی۔ یشما شرمندہ سی ہوتے الماری سے ریان کا یونیفارم نکالتے استری کرنے لگی اور 5 منٹ بعد باتھ روم کا دروازہ ڈرتے ڈرتے کھٹکھٹایا۔ ریان، یہ لیں یونیفارم، ہو گیا پریس۔ یشما دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی۔ ریان نے پورا دروازہ کھول دیا۔ آ جاؤ۔ ریان نے اسے اندر آنے کا کہا۔ یشما نے ڈرتے ڈرتے اندر پاؤں رکھا اور ریان کو بنا دیکھے دروازہ بند کرتے دروازے کے پیچھے یونیفارم لٹکانے لگی۔ ریان یزدانی باتھ ٹب پر بیٹھا اپنا پاؤں پانی سے دھو رہا تھا۔ وہ وضو بنا رہا تھا۔ جب یشما کو ایک نظر دیکھا جو اپنی پیٹھ دکھاتے اتنی سہم رہی تھی جیسے ریان یزدانی اس کا شوہر نہ ہو، کوئی نامحرم ہو، یا پھر اسے کھا جائے گا، ریان یزدانی سر جھٹکتے کھڑا ہوا۔ یشما کی بیک پر آ گیا اور اس کو ہاتھ جو اوپر کو تھے اسی کو تھامتے اپنی ڈریس اس سے لیتے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ مس کرتے اس کے گال مزید دہکاتے سرخ کر دیے۔ ریان یزدانی کا اندرونی لباس بھی یشما لے کر آئی تھی۔ ریان یزدانی گہرا مسکرایا۔ ریان یزدانی نے اس کے کانوں پر جھکتے اسے کہا، تھینک یو۔ یشما نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن ریان یزدانی نے کھڑے کھڑے دروازے پر دھیرے سے مکہ مارتے یشما کو ایسے کرنے سے باز رکھا۔ یشما ابھی تک دروازے کی جانب منہ کیے کھڑی تھی کہ کہاں جائے، کہاں پھنس گئی، اور ریان یزدانی کو اپنی پیٹھ دکھا رہی تھی، دروازے میں سمٹتے ریان سے بچ رہی تھی۔ ریان یزدانی نے یشما کی کمر سے خود کو لگاتے اسے اپنے وجود کی سختیاں محسوس کروائیں۔ تھوڑی بہت بے باک شرارت کی، پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد بولا، کوئی احساس ہو رہا ہے تمہیں یا نہیں؟ ریان یزدانی نے یشما کے کانوں میں سرگوشیاں کیں۔
ریشما کے کان تک سرخ ہو گئے لیکن خاموشی رہی۔ ریان یزدانی کا مزید موڈ خراب ہوا۔ ریشما کے جواب نہ دینے پر ریان یزدانی پیچھے کو ہوا اور اپنی وردی پہنتے اسے سیدھا کیا جو خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ریشما نے لرزتی پلکوں سے ریان یزدانی کی آنکھوں میں دیکھا اور سہمتے ہوئے پوچھا۔ میرا سر ہوا۔ ہٹو، دروازہ بند کر کے کھڑی ہو۔ ریان نے ریشما کو قریب کھینچتے دروازہ کھول دیا اور باہر کو نکل گیا تو ریشما بھی پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ ریان یزدانی نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے خراب موڈ کے ساتھ بال بنانا شروع کر دیے۔ ریشما نے ریان یزدانی کی آفت کو اپنی کمر پر محسوس کر لیا تھا اور خفت کا شکار بھی ہو رہی تھی کہ ناراض کر دیا۔ اب انہیں کیسے کہوں کہ مما کے گھر چھوڑ دیں، بہت یاد آ رہی ہے، اور رسم بھی ہوتی ہے شادی کے بعد اپنے گھر جانے کی، وہ بھی اس کی نہیں ہوئی تھی۔ ریشما نے ڈرتے ڈرتے ریان یزدانی کو پولیس آفیسر والے ڈریس میں دیکھا۔ اس کی تو روح ہی فنا ہوتی تھی ریان کو ایسے دیکھ کر۔ اسے خوف سا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے بھی کوئی سزا سنا دیں گے۔ وہ سہمتے ہوئے پاس گئی اور دھیمے لہجے میں بولی، ریان، مما کے گھر، کیا آپ مجھے مما کے گھر کچھ دن کے لیے رکنا ہے؟ وہ رک کر بول رہی تھی۔ ریان یزدانی ڈریسنگ مرر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دن کے لیے رکنے پر ریان یزدانی نے تیزی سے پلٹ کر اسے گھورا۔ کیا کہا تم نے؟ ریان یزدانی نے آنکھیں رول کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ریشما فوراً ریان یزدانی کے انداز پر خاموش ہو گئی۔ وہ 1-2 دن کے لیے کیا؟ ریان نے آنکھیں سکیڑتے گھورا۔ اچھا، 1 دن کے لیے مما کے گھر رکنے لے جائیں گے؟ ریشما نے 1 دن بھی بامشکل ہی کہا تھا۔ ریان یزدانی ابھی بھی ریشما کی تیاری دیکھتے اسے گھور رہا تھا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب مڑتے پرفیوم لگانے لگا۔ رات کو لینے آ جاؤں گا۔ فی الحال تمہیں رکنے کی اجازت نہیں ہے جب تک زویا گھر واپس صحیح سلامت نہیں آ جاتی۔ دوبارہ اپنے میکے جانے کی بات بھی مت کرنا۔ رکنا تو دور کی بات ہے۔ ہاں، آج لے کر چلا جاتا ہوں کیونکہ تیار ہو چکی ہو، وہ بھی میری بنا اجازت پر ریان نے خصوصی طور پر زور دیتے اسے جتایا تھا کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ آئندہ خیال رکھنا۔ میری بنا اجازت تمہیں اس گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے 1000 دشمن ہیں، اپنی بہن کو نہیں بچا سکا لیکن تمہیں کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ اس کے لہجے میں بے حد فکر نمایاں تھی۔ ریان یزدانی پرفیوم لگاتے ریشما کو دیکھنے لگا جو بے حد حسین لگ رہی تھی اور کسی ٹرانس کی سی کیفیت سے ریان کی اس قدر فکر کو سن رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی ریان کی اتنی زیادہ کیئر پر پریشان ہو جاتی تھی کہ کیا یہ شخص واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا بس دکھاوا ہے۔ ریشما کو ایسے تیار ہوتے کھوئے سا دیکھتے ریان سلگ گیا تھا۔ اتنی تیاری! وہ اسے بغور دیکھتے اب یکدم ہی اس کی تیاری سے الجھ کر رہ گیا۔ اسے غصہ آیا۔ ریان یزدانی نے اپنے انگوٹھے سے ریشما کی لپسٹک بے دردی سے رگڑتے صاف کر دی۔ اب اس کے کان سے جھمکے بھی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر اچھالتے پھینک دیے۔ ریشما کی سرخ رنگ کی لپسٹک دیکھتے اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ریشما کی بیک گردن سے پکڑتے اپنے نزدیک کرتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ریشما سسک اٹھی، وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ ریان یزدانی نے ریشما کو کپڑے بدلنے کا کہا تھا۔ یہاں سے جناب پورا سین ای بک میں موجود ہے۔ تو السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ناول بہت پسند آ رہا ہوگا اور آپ لوگ بہت پسند کر رہے ہوں گے ناول کو۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے شکوہ یہی ہے کہ نہ کامنٹ کرتے ہیں، نہ ہی آپ لوگ جو ہے وہ لائک کرتے ہیں، اور بالکل بھی ایکٹیو نہیں ہے۔ ہاں، جب رائٹر جو ہے وہ نہیں دیتی نا ناول تب آپ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تب آپ لوگوں کو ایپیسوڈس چاہیے ہوتی ہیں، جلدی چاہیے ہوتی ہیں، آپ لوگ سناتے بھی ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ ریڈرز ماشاءاللہ ان کی زبان اتنی اچھی ہوتی ہے، آ کے یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ رائٹر زندہ ہو یا لڑک گئی، رائٹر زندہ ہو بھی یا نہیں۔ اس طرح کے کامنٹس نیچے آ کے کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اور سناتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو دل میں آئے گا، منہ میں آئے گا وہ ہم بولیں گے۔
ہم کریں گے، لیکن وہیں پہ جب آپ سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے نا، تب آپ لوگ نہیں کرتے ہو، تب آپ لوگ نہیں سنتے ہو اور ہماری بات نہیں مانتے ہو۔ ہم اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے، ایک ایک لکھنے کے لیے، اور ایک ایک ایپیسوڈ کے اوپر ہماری اتنی محنت ہوتی ہے، اور جب آپ وہ سب ایپیسوڈ دیکھتے ہو، پڑھتے ہو، تو آپ لوگوں سے 5-10 سیکنڈ کا کام نہیں کیا جاتا کہ آپ لوگ کھلے دل کے ساتھ اپریشیٹ کر دو، لائک کر دو، کامنٹ کر دو۔ نہ ہی لائک کر رہے ہوتے ہو، نہ ہی کامنٹ کر رہے ہوتے ہو، اور پھر ہمارا بھی دل نہیں چاہتا اتنا لکھنے کا یا ڈیلی ایپیسوڈ دینے کا، یا پھر اتنا زیادہ ایکٹیو ہو کے ایپیسوڈز دینے کا۔ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر میرے ریڈرز ہو، میرے ناولس پڑھ رہے ہو، تو ایٹ لیسٹ ناول کو تو جو ہے وہ کریں نا، آپ اپریشیٹ کریں، کامنٹ کریں، لائک کریں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، اور ہاں اگر پھر بھی تیار ہونے کا شوق رہے تو یہ تیاری اپنے شوہر کے سامنے اس کمرے میں کی کرو، کمرے میں تو دور رہنے کی پڑی ہوتی ہے۔ ریحان یزدانی نے اس پر طنز کیا، خیر چینج یور ڈریس اور منہ ہاتھ دھو کر نیچے آنا، مجھے یہ سب چونچلے نہیں پسند، سمپل رہا کرو، سجنا سنورنا تمہارا میرے لیے ہونا چاہیے، صرف میرے لیے، نہ کہ کسی اور کے لیے، سمجھ رہی ہو؟ ریحان یزدانی نے اسے دیکھا۔ ریحان یزدانی کے کہنے کے بعد وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ ریشما کی آنکھوں میں آنسو بہہ چکے تھے۔ میں شادی شدہ ہوں، ایسے کیسے اپنے ماں باپ کے گھر پہلی مرتبہ جاؤں؟ آپ نے انہیں ناشتہ لانے سے بھی انکار کر دیا تھا، وہ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ کیا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ریحان، آپ کو ذرا پرواہ نہیں، وہ تعصب سے سوچتی جا رہی تھی۔ ریشما سسک اٹھی، میں تو بس آپ کی عزت ہی بچانا چاہتی تھی، آپ کی عزت بچانے کا یہ نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے مجھے کہ آپ ایسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ریشما کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ریشما منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے چینج کر لو، یہ سب کرنا ضروری تھا؟ ریشما نے افسوس سے سر ہلاتے اپنا فراک زمین سے اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ تعصب سے سوچتی جا رہی تھی۔ فکشنل رائٹنگ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں ازلانش کا دوسرا پارٹ، یعنی کہ دوسرا حصہ، اور اس کی اور سوری آپ لوگ دوسرا حصہ نہیں پڑھ رہے، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں پہلے حصے کی ایپیسوڈ نمبر 18، اور جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 1 سے لے کے 38 تک ہے، جس میں 4500+ پیجز ہیں، جسے آپ لوگ بآسانی ای بک کے ذریعے مجھ سے لے سکتے ہیں۔ ریحان یزدانی جو اپنی گاڑی کی چابی بھول چکا تھا، والیٹ بھی بھول چکا تھا، وہ لینے دوبارہ کمرے میں آیا۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ رونے بیٹھ گئی ہو ادھر؟ ریحان یزدانی نے اونچی آواز میں اسے ڈانٹا۔ ساتھ ڈریسنگ سے اپنے والیٹ اور چابی کو اٹھانے لگا۔ ریشما یکدم ہی ریحان کو دیکھتے بیڈ سے اچھل کر اٹھ گئی اور الماری کھولے اپنا سوٹ نکالنے لگی۔ ریحان یزدانی اسے محویت سے دیکھنے لگا، بے قرار ہونے لگا۔ ریشما یزدانی اس پر قیامت ڈھا رہی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریحان یزدانی اس کی کمر کو دیکھتے بیاب ہونے لگا۔ وہ رات اس سے پریشان تھا اور اب مزید بے چینی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اندر کے شعلے دھیمے کر رہا تھا جو رات سے بھڑک رہے تھے۔ ریشما پلٹی اور دھیرے سے بولی، ریحان، میرے سارے ہیوی ڈریس ہیں، شادی کے حساب والے سوٹ ہیں، میرے پاس سوٹ نہیں ہے۔ ریشما نے رونے والے انداز میں بنا پلٹے ریحان کو کہا۔ ریحان آگے بڑھا اور ریشما کے کندھوں سے اسے تھامتے، اسے ذرا سائڈ کرتے اس کے ڈریس دیکھنے لگا۔ ہٹو، دیکھنے دو۔ اس نے الماری سے اس کے سارے ڈریس دیکھے، کوئی بھی ڈھنگ کا سمپل سوٹ نہیں تھا جسے وہ پہننے کا کہتا۔ ایسا کرو، یہی پہن لو جو پہنا ہوا، اور چادر لیتے سیدھا گاڑی کی طرف آ جانا، مما پاپا نہ دیکھ پائیں تمہیں، نیچے پورشن نہ جانا ناشتے کے لیے۔ ریحان یزدانی نے ریشما کو بیگ سے پکڑتے
اپنی جانب گھما دیا۔ میں شام تک آ جاؤں گا تمہیں لینے، تم شاپنگ کر لینا اور سمپل کاٹن کے سوٹ خرید لینا، اوکے؟ ریان یزدانی نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ یشما نے جھجکتے ہوئے خود کو کمپوز کیا۔ یشما نے آنکھ میں آئے آنسو صاف کیے اور وہی فراک اب پہننے لگی جو زمین کی زینت بنا ہوا تھا۔ اس نے لباس پہنا اور ریان یزدانی کی جانب پیٹ کر کے مڑی۔ اس کی ڈوریاں باندھیں جیسے کھولی تھی، اتنی مشکل سے باندھی تھی میں نے، وہ لاڈ سے منمنا کر بولی تو ریان یزدانی نے اپنے ہونٹ اندر کی طرف دباتے اس کی ڈوریاں باندھنا شروع کر دیں۔ یشما ریان یزدانی سے ناراض تھی، وہ ریان یزدانی سے ناراض ہو چکی تھی جس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ ریان یزدانی نے اس کی ناراضگی پر کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ اس کی ڈوریاں باندھتے وہ پلٹا اور پلٹ کر اپنا والیٹ، چابی اور موبائل اٹھانے لگا۔ اب ایک نظر یشما کے نچلے لب پر لہو کی ایک نندھی بوند دیکھی تو یشما کے قریب آیا۔ یشما اپنا فراک سیٹ کر رہی تھی جب ریان نے ایک مرتبہ پھر نرمی سے اسے کہا، ایم سوری۔ ریان نے یشما کی ناراضگی اور جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے اس سے معافی مانگ لی۔ یشما نے حیران ہوتے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ ریان یزدانی اور معافی مانگ رہے تھے، ریان کو یقین ہی نہ آیا، وہ کہاں کسی سے معافی مانگتا تھا۔ اس کے لیے یشما کو سوری کہنا پہاڑ توڑنے جیسا تھا۔ کتنی مشکل سے وہ سوری بول گیا تھا کیونکہ وہ یشما کو ایسے ناراض نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ بھی تب جب وہ اپنے گھر جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی آپس کی کوئی رنجش یا اس کی ہوا اس کے پیرنٹس یا یشما کے پیرنٹس تک پہنچے۔ وہ اپنے معاملات خود سلجھانے والا انسان تھا۔ یشما چپ رہی تھی، وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے جواب لے کر پیچھے ہٹے گا۔ یشما توقف سے بولی، کوئی بات نہیں۔ اس کی نظریں اب بھی خفا سی تھیں۔ یشما ریان یزدانی کی پناہوں سے نکلتے اب باتھ روم چلی گئی اور منہ ہاتھ دھو لیا۔ اب اپنے لب دیکھنے لگی، اپنے انگوٹھے سے خود کے لب پر انگلی رکھی۔ نہ جانے کیا ہو جاتا ہے ان کو، پہلے تکلیف پہنچاتے ہیں پھر سوری کر دیتے ہیں، یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ خود سے باتیں کرتے کچھ لمحوں بعد اچھے سے منہ ہاتھ دھوتے باہر نکلی تھی۔ یشما خود سے ہی باتیں کرتے منہ بناتے باتھ روم سے نکلی اور ریان یزدانی کو کمرے میں نہ پا کر اب بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹ لیا۔ پرس میں موبائل رکھتے وہ کمرے سے نکل گئی کہ ریان یزدانی کا ہر حکم ماننا تو اس پر فرض تھا کیونکہ وہ اچھی بیوی جو تھی اور اسے اچھی بیوی جو بننا تھا۔ یشما نیچے لاؤنج ایریا میں چلی گئی، وہاں جا کر ریان یزدانی کا انتظار کرنے لگی جو وہاں اس وقت موجود نہیں تھا تو یقیناً اندر لاؤنج میں موجود تھا۔ ریان یزدانی سلام کرتے ناشتے کی میز پر بیٹھا تو حسینہ نے پوچھا، کیا ہوا یشما نہیں اٹھی ابھی تک؟ حسینہ جانتی تھی یشما ریان کو روزانہ ناشتہ پیش کرتی ہے، وہ ایک ایسی بچی ہرگز نہیں ہے جو دن کے 12 یا 2 بجے تک سوتی رہے اور شوہر بنا کھائے پیے کام پر چلا جائے۔ وہ اپنے شوہر کے اٹھنے سے پہلے اٹھتی تھی، اس کے کام دلجوئی سے کرتی تھی اور آج یہاں صرف ریان میز پر بیٹھا تھا۔ حسینہ کو تشویش لاحق ہوئی، اسی لیے اس نے سوال کیا تھا۔ جی ماما وہ ٹھیک ہے۔ ریان یزدانی اپنے ماں باپ کو حال احوال دیتے اب صرف جوس پینے لگا۔ حسینہ کے سوال پر وہ نرمی سے کہنے لگا، ماما میں یشما کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں، رات کو لیتے آؤں گا۔ اس کی ناشتے کی رسم بھی ادا نہیں ہوئی، پھر ٹکی کی رسم بھی نہیں ہوئی، اس کے گھر سے کوئی لینے نہیں آیا۔ میں نے ہی اجازت نہیں دی تھی کیونکہ اگر ناشتے کی اجازت دیتا تو وہ یشما کو ساتھ لے جاتے اور اس وقت یشما کو اجازت نہیں ہے کہیں جانے کی کیونکہ اس پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ اچھی بات ہے بیٹا، چھوڑ آؤ اور اذلان شاہ کا بھی پتہ کرو کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، ہماری زویا کو کب چھوڑے گا، کہو جتنے پیسے چاہیے ہم دے دیں گے۔ حسین یزدانی بھی ساری گفتگو سن رہے تھے۔ مما اس خبیث کو پیسے نہیں چاہیے، اسے بس اپنے ثبوتوں سے مطلب ہے۔ خیر صبح صبح اس کا نام نہ لیا کرے، میرا موڈ ویسے ہی آفس میں ہر وقت خراب رہتا ہے، اس پر کر رہا ہوں کوشش، جتنے میرے وسائل ہیں اسی کے پیچھے لگا ہوا ہوں، لیکن آج کل دوسرے کیسز کا بہت پریشر ہے۔ اس نے حسین یزدانی کو دیکھا جن کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ اچھا ماما میں چلتا ہوں۔ وہ بس جوس پیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا یشما کو کہو آ کر ناشتہ کر لے، اس کی ماں کیا کہیں گی، بچی کو بنا ناشتے بھیج دیا۔ حسینہ نے جلدی سے کہا، رہنے دیں اسے بھوک نہیں ہے، گھر جا کر کر لے گی۔
ریان نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی مجھے دیر ہو رہی ہے، ریان یزدانی نے جھوٹ بولتے عذر پیش کیا، کیونکہ جانتا تھا یشما کو اس حالت میں اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ بیٹا، اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے کہ ہم نے ناشتہ بھی نہیں کروایا؟ حسینہ کو فکر ہوئی۔ سوچ لیں جو بھی سوچنا ہے، زیادہ فکر نہ کریں۔ اب وہ بڑبڑانے لگا، اور نہ زیادہ ان میڈم کی کیا کریں، بہت اچھے سے ٹھیک سے رہ رہی ہیں، بلکہ اچھے سے خوار کرتی ہیں دوسروں کو۔ ریان یزدانی نے بنا تاثر بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، جسے اس کے ماں باپ نے نہ سنا تھا۔ اس کے بعد ریان یزدانی چیئر کھسکائے اٹھ کھڑا ہوا۔ حسین اس ساری گفتگو میں خاموش ہی رہے تھے۔ ریان یزدانی جوس پیتے لاؤنج سے نکل گیا۔ ریان یزدانی نے اپنی کلائی پر پہنی مہنگی گھڑی کی جانب دیکھا اور پھر یشما سے کہا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ یشما نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور ریان یزدانی کو دیکھنے لگی۔ دل میں وہ خوش تھی کہ آج اسے اپنی مما سے ملنے کا موقع مل رہا تھا، مگر ساتھ ہی ریان کی ناراضگی کا خیال بھی اسے پریشان کر رہا تھا کہ کہیں معافی مانگ کر خود تو ناراض نہیں ہو گئے جو ایسے فرسٹریشن میں باہر آئے ہیں۔ ریان یزدانی نے گاڑی کی چابی اپنی انگلی پر گھماتے ہوئے گاڑی کے دروازے کی جانب بڑھا۔ یشما بھی خاموشی سے گاڑی کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ فکشنل رائٹس ود پری۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کائنڈلی ٹارگٹ کو کمپلیٹ کریں۔ اس ویڈیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ 15 کامنٹس اینڈ 15 لائکس ہے۔ بہت کم ٹارگٹ رکھا ہے میں نے۔ ناول کو پڑھنے والی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو آلریڈی پڑھ رہی ہے، تو کائنڈلی اگر آپ لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں ناول کو تو ٹارگٹ کو بھی لازمی کمپلیٹ کریں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ یشما لان میں ریان کی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی۔ ریان یزدانی سیدھا آ کر گاڑی میں بولتے ہوئے بیٹھ گیا اور اب یشما کی سائڈ کا دروازہ کھول دیا۔ یشما اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر لیا۔ ریان یزدانی آگے کو ہوا۔ یشما کی سانسیں اوپر نیچے ہو گئیں، سانسیں اتل پتل سی ہو گئیں۔ ریان یزدانی نے دروازہ کھولتے اب پھر سے زور سے بند کیا، کیونکہ پہلے ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ یشما سانس روکے ہی پیچھے کو ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس کی سیٹ بیلٹ باندھتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ اب سانس لے سکتی ہو، ریان یزدانی نے ذرا زور سے بولا تو یشما گہرے گہرے سے سانس لیتے نارمل ہوتے ونڈو اسکرین کے باہر دیکھنے لگی۔ ریان یزدانی نے اپنا مخصوص سیاہ چشمہ لگایا اور گاڑی سٹارٹ کرتے بنگلے سے باہر نکال لی اور مین روڈ پر ڈالتے تیز اسپیڈ میں گاڑی چلانے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ یشما کے گھر کے باہر تھا اور گاڑی روک چکا تھا۔ یشما اسے دیکھنے لگی۔ کیا آپ اندر نہیں آئیں گے؟ وہ نرمی سے بولی۔ اسے فکر لاحق ہوئی کہ ریان یزدانی نے گاڑی نہیں روکی تھی، وہ بس ان کے گھر کے باہر گاڑی روک کے کھڑا تھا، جبکہ گاڑی ابھی بھی چالو تھی۔ یشما سوچنے پر مجبور ہوئی کہ ریان یزدانی اندر نہ آئے تو اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے، انہیں کیسا لگے گا؟ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائیں، کچھ الگ نہ سوچنے لگیں کہ شاید میں خوش نہیں ہوں یا پھر مجھ پر ظلم ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ لمحوں میں خود سے سب کچھ اخذ کرتے سوچتے ہوئے بولی تھی، وہ آپ اندر آ جائیں پلیز، ایسے اچھا نہیں لگے گا۔ ریان یزدانی نے اسے دیکھا، پھر اپنی گھڑی کو بیزاری سے دیکھا۔ ریان یزدانی کو دیر ہو رہی تھی، لیکن یشما کی باتیں سنتے وہ نرم پڑ چکا تھا۔ مجھے دیری ہو رہی ہے، کام پر دیر سے پہنچوں گا، پہلے ہی اتنے کام ہیں۔ وہ تعصب سے سوچنے لگا، لیکن یشما کا چہرہ دیکھتے وہ نرمی سے گویا ہوا، اوکے، لیکن مما کو منع کرنا کہ چائے ناشتہ نہ لگا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، 9 بج رہے ہیں، 9 بجے آفس پہنچنا ہوتا ہے یار۔ ریان نے ہلکے سے انداز میں بات کی۔ یشما نے خوش ہوتے اس بات میں سر ہلایا، جی۔ دونوں ہی گاڑی سے اتر گئے اور اندر داخل ہوئے۔ بھرپور طریقے سے یشما کے والدین کے استقبال کیا، کیونکہ یشما کے ماں باپ جانتے تھے کہ ریان یزدانی اور یشما آنے والے ہیں۔ انہیں ویلکم کرتے اندر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اس کی مما جلدی سے ایپل اور بنانا ڈال کر دودھ میں ملک شیک بنانے لگیں۔ یشما بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ مما، ان کو لیٹ ہو رہا ہے، یہ بس جائیں گے، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یشما نے اپنی ماں کو روکنا چاہا، لیکن مائیں کہاں سنتی ہیں، ان کی تو اپنی ہی لاجکس ہوتی ہیں۔ بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟
پہلی مرتبہ داماد گھر آیا ہے، جلدی سے بنا دیتی ہوں، اب اتنا تو پی سکتا ہے نا۔ کوئی بات نہیں، اگر آج دیر ہو جائے گی تو میں اپنے داماد کو ایسے نہیں جانے دے سکتی۔ کشف نے جلدی سے ملک شیک بنا دیا۔ لائیں مجھے دیں، میں لے کر جاتی ہوں، آپ چلیں اندر، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ یشما نے اپنی مما سے ملک شیک پکڑتے اندر جا کر صوفے پر ریان یزدانی کے ساتھ ہی ڈبل صوفے پر بیٹھتے ملک شیک آگے کو کر دیا۔ یہ یشما بولتے بولتے رک گئی۔ ریان نے یشما کے ہاتھ سے نرمی سے گلاس پکڑتے یشما کے والد کو جواب دیا، جی پاپا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شہر میں کرائم بڑھ گیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے سندھ گورنمنٹ کچھ خاص عمل نہیں کرتی ہے۔ پولیس کتنے کیسز دیکھے؟ وہ جواب دے رہا تھا، یشما ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ ریان نے دھیرے دھیرے سے ملک شیک آدھا ہی پیا اور باقی کا یشما کو پکڑا دیا، کیونکہ اس نے گھر میں بھی جوس ہی پیا تھا اور وہ جانتا تھا یشما زیادہ اس وقت بھوکی ہو رہی ہے۔ یشما نے اس کے ہاتھ سے پکڑتے اب خود ہی پینا شروع کر دیا، کیونکہ اسے بھی بھوک لگی ہوئی تھی، بنا ناشتہ کیے یہاں آئی تھی۔ اب اپنی ماں سے کیا کہتی کہ ناشتہ نہیں کر کے آئی، تو وہ الٹا 10 سوال کرتی کہ کیا ریان کو بھی ناشتہ نہیں دیا وغیرہ۔ وہ ایسی ماں تھی جو ہر حال میں اپنی بچی کا گھر بسانے والی سلجھی ہوئی سمجھدار عورت تھی، اور ہرگز ان ماؤں جیسی نہیں تھی جو بچیوں کو ان کے غلط کاموں پر بڑھاوا دیتی ہوں، جہاں ساتھ نہ دینا ہو وہاں بھی دیتی ہوں، اور ذرا ذرا سی بات میں اپنی بیٹی کو گھر بٹھانے کی بات کرتی ہوں۔ رشتے دو طرفہ صبر اور خلوص سے چلتے ہیں، جب ایک بولے تو دوسرے کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ اگر تالی دونوں ہاتھ سے بجے تو زیادہ شور کرتی ہے، اور اگر ایک ہاتھ سے بجے تو بج نہیں پاتی۔ برتن ایک کھڑکے تو شور نہیں ہوتا، لیکن دو برتن کو کھڑکاؤ تو پورا محلہ سنتا ہے۔ اور جہاں رشتے بچانے ہوں وہاں تھوڑا صبر، تھوڑا وقت تو دینا پڑتا ہے۔ اور شادی کو کون سا بہت سال ہو گئے تھے جو کسی نتیجے پر پہنچا جاتا۔ ابھی تو جو معاملات چل رہے تھے زویا نہیں تھی، ایسے میں کشف ساری نصیحتیں صرف اپنی بچی کو کرتی۔ یشما اچھے سے اپنی ماں کی نیچر کو جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے جوس پی رہی تھی۔ ریان یزدانی 5 منٹ بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا، پاپا چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا فرصت سے۔ ریان سلام کرتے ایک نظر یشما پر ڈالتے جو خالی گلاس پکڑے کھڑی ہوئی تھی، ریان یزدانی خدا حافظ کہتے نکل گیا، جبکہ یشما پھر وہیں بیٹھ گئی۔ یشما کے پاپا ریان یزدانی کو باہر گاڑی تک چھوڑ کر آئے تھے۔ فکشنل رائٹنگ، یہ ایپیسوڈ نمبر 18 ہے، 1 سے لے کے 38 تک جو ہے وہ پارٹ 1 میں اذلان عشق میں موجود ہے، تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ای بک اس کی لے سکتے ہیں۔ قیمت جو ہے وہ انتہائی مناسب ہے، ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے ویکینڈ تک، آپ لوگ جو ہے ویکینڈ تک اگر لیں گے تو ڈسکاؤنٹ آن ہے۔ یشما کو ایسے مرجھائے ہوئے صوفے پر لیٹتے دیکھا تو کشف کو اپنی بیٹی کی فکر لاحق ہوئی۔ یشما، تم خوش ہو نا؟ کشف نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ جی مما، خوش ہوں، بہت خوش ہوں، شکر ہے الحمدللہ، یشما نے مسکرا کر کہا۔ اب کیا ہی بتاتی اپنی مما کو کہ 2 دن کیسے گزارے ہیں ان کے ساتھ، ان کی غربت میں۔ رات کو اچھے سے پیش آنے کا کہتے، صبح پھر بے درد سے بن گئے تھے۔ یشما، تم نے سونا بھی نہیں پہنا ہوا۔ کشف نے اپنی بیٹی کو بغور دیکھا تو اس کی جویلری کے متعلق سوال کر لیا۔ مما، وہ تارا تھا، سوچ رہی تھی کہ جھمکے پہنوں گی، پھر دیر ہو رہی تھی، آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی، اس لیے تیاری نہیں کر پائی، اور سونے کے ٹاپس بھی وہیں پڑے رہ گئے۔ ویسے بھی مما، زویا گھر نہیں آئی ہے، ایسے میں تیار ہونا اچھا نہیں لگتا، لپسٹک وغیرہ نہیں لگائی۔ یشما کو ریان یزدانی کی باتیں صحیح لگی تھی، بس ریان کا طریقہ غلط لگا تھا۔ جو چیز پیار سے آرام سے ہو سکتی تھی، اس چیز کو پیار سے نہیں کہا گیا تھا، بس یہی بات یشما کو چبھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن سونا دوبارہ پہن لینا گھر جا کر، نئی نویلی دلہن ہو۔ ریان بچہ بہت اچھا اور سمجھدار ہے، اس کے دل میں اپنی جگہ بناؤ، اس کے ساتھ اچھے سے رہو، اور صبح دیر سے اٹھنا ٹھیک بات نہیں ہے بیٹا، ریان کو ناشتہ لازمی دیا کرو۔ یشما کو پتہ تھا کہ اس کی ماں اسے لیکچر ہی دیں گی، اسی لیے وہ بس ہاں ہوں کرتی رہی تھی۔ اچھا مما، بہت نیند آئی ہے، مسکراتے ہوئے بولی تو کشف مسکرائیں۔ ہاں بھائی سو جاؤ، میکے آ کر ساری بیٹیوں کو نیند پوری کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ماں سے باتیں کر لیں۔ وہ مسکرا کر شکوہ کرنے لگی۔ اچھا نا، اٹھ کر کروں گی، آپ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنا دیں، بہت مس کر رہی ہوں۔ اپنی مما سے ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کرتے جا کر سو گئی تھی۔ دن میں اٹھی تھی، بریانی کھائی اور اپنی ماں سے باتیں کرنے لگی۔
پھر چائے پیتے ریان یزدانی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ ریان نے میسج بھیجتے اسے ریڈی رہنے کو کہا تھا۔ پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں یہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس ایپیسوڈ کو۔ تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ 43 ہے اذلان عشق کی۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کو اذلان عشق کی ایپیسوڈ نمبر 43 چاہیے، یا پھر آپ لوگوں کو اس کے علاوہ یا پھر آپ لوگوں کو کیا چاہیے، یہ چاہیے کہ یا تو 43 چاہیے یا تو حصار ذات سے پرے کی ایپیسوڈ چاہیے۔ تو بتا دیجئے مجھے آپ لوگوں کو کون سی ایپیسوڈ چاہیے، اس حساب سے جو ہے کامنٹ، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو پھر نیکسٹ ایپیسوڈ وہی آئے گی جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے۔ اگر ووٹ نہیں کریں گے تو پھر موج کریں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ایپیسوڈ آئے گی، کیونکہ اگر میں اتنی محنت گلے خراب ہونے کے بعد آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، ایکسٹرا محنت کر رہی ہوں، ایکسٹرا ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں، لکھ کے 8 10 گھنٹے لکھ کے بیٹھتی ہوں، پھر ایڈیٹنگ، پھر اس کی وائس اوور اور پھر اپلوڈنگ، سب چیزیں کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ لوگ بدلے میں اپریشیٹ بھی نہ کریں، کامنٹ نہ کریں، لائک نہ کریں، تو پھر کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا اتنی محنت کرنے کا۔ تو پھر بس رائٹر یہی کر سکتی ہے ایٹ دی اینڈ، دل برداشتہ ہو کے، کہ جب اس کا دل کرے گا وہ دے گی، جب دل نہیں کرے گا نہیں دے سکتی تو پھر وہ نہیں دے گی۔ وہ پھر ریکویسٹ تو نہیں سنے گی نا آپ کی بات تو نہیں مانے گی کہ ہم جلدی دے دیں محنت کر کے۔ محنت تبھی کرتے ہیں جب موٹیویشن ملے، جب اپریسیشن ملے، جب وہ نہیں ملتی تو پھر دل نہیں چاہتا۔ آپ لوگ باقی سمجھدار ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی گھر پہ آ کے تو آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہم نہ لائک کروا سکتے نہ کامنٹ۔ اور جتنے لوگ نیگیٹو کامنٹس کرتے ہیں، برائے مہربانی پازیٹیو کامنٹ ویسے ہی نہیں ہے ویڈیو پہ اتنے، تو آ کے نیگیٹو مت بولا کریں۔ پہلے کہانی کو پہلے پورا پڑھیں، پہلے کہانی کو پورا سنیں، پہلے اینڈ تک کہانی کو دیکھیں کہ کہانی میں ہوا کیا ہے، اس کے بعد کہانی کو جج کریں اور اپنا کامنٹ دیں۔ بنا پڑھے، بنا سنے، بنا سوچے سمجھے آ کے صرف یوٹیوب پہ کامنٹس مت کر دیا کریں نیچے کہ کسی کی دل آزاری کر دیں، کوئی اتنی محنت سے لکھے اور آپ کچھ بھی آ کے بول دیں کسی رائٹر کو، تو ایسا بھی مت کیا کریں۔ ہر رائٹر کو بس موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اپریسیشن کی ہوتی ہے، ایڈمائریشن کی ہوتی ہے۔ اگر ایڈمائر نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں، جو ناولس پسند ہیں ان کے پڑھیں، اگر ہمارے نہیں پسند تو نہ پڑھیں، جن کے پسند ہیں ان کے پڑھ لیں۔ میں ایک جنرلی باتیں کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ کسی ایک کو کوئی کچھ بات کہہ رہی ہوں، جنرلی کہہ رہی ہوں۔ بہرحال چلیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔